کرکٹ کی جنون میں اس نے بسوں کے پیچھے لٹک کر سفر کیا، تانگے میں رات گزاری۔ بلے بازوں کی آنکھیں اس کی تیز رفتار گیند کو دیکھنے سے قاصر تھیں۔ فٹنس اور ڈسپلن کے مسائل کے باوجود اس کا کیریئر جاری رہا اور پھر یہ 100 میل کی رفتار سے گیند پھینکنے والا دنیا کا تیز ترین باؤلر بن گیا۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کے سپر سٹار کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جس کو راولپنڈی ایکسپریس بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، شعیب اختر راولپنڈی کے ایک غریب ترین گھر میں پیدا ہوئے۔ پیر چپٹے ہونے کی وجہ سے اسے شروع میں مشکل پیش آتی تھی، لیکن پھر جب یہ چلنے لگا تو رشتہ دار، محلے والے اور سکول والے اس کی شرارتوں سے تنگ آ گئے۔ گھر سے بھی ان کو سارا دن ڈانٹ اور مار پیٹ برداشت کرنا پڑتی، لیکن پھر بھی یہ سب سے کہتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر سپر سٹار بنے گا، لیکن سب لوگ اس بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتے۔ جب کالج گیا تو وہاں پر ڈسپلن کی ایسی تیسی پھیر دی۔ ایک دفعہ یہ موٹر سائیکل سمیت پرنسپل آفس گھس گئے، جس کا خمیازہ ان کو سسپینڈ ہونے کی صورت میں برداشت کرنا پڑا۔ ایک دفعہ بڑے بھائی شاہد سے ڈانٹ پڑنے پہ کچھ دنوں کے لیے گھر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ شعیب اختر نے کرکٹ سکول سے سیکھی اور محلے کی گلیوں سے گلی ڈنڈے کے کھیل نے ان کی بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کو بہتر بنا دیا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ راولپنڈی کرکٹ کلب میں یہ مقامی ٹیموں کا کرکٹ میچ دیکھنے گئے۔ ایک ٹیم کے پاس ایک کھلاڑی کم تھا، انہوں نے شعیب اختر کو ٹیم میں شامل کر لیا۔ بولنگ کا وقت آیا تو شعیب اختر نے بہت لمبا رن اپ لیا۔ کسی نے مذاق میں کہا کہ گیند کروانی ہے، کوئی فیلڈنگ نہیں کرنی۔ شعیب اختر گھبرائے نہیں، ان کی پہلی گیند سیدھی بیٹسمین کے ہیلمٹ پر لگی اور دوسری سینے پر۔ اپنی اسی خطرناک بولنگ کی وجہ سے شعیب اختر میچ پر حاوی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ اکثر راولپنڈی کلب میں میچ کھیلنے لگے۔ اسی دوران ان کی ملاقات عظیم کرکٹر ماجد خان سے ہوئی۔ ماجد خان ان کے کھیل سے بہت متاثر ہوئے اور پاس بلا کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ شعیب اختر نے سینہ تان کر کہا کہ میرا نام شعیب ہے اور جلد ہی سب لوگ میرا نام جان جائیں گے۔ ماجد خان کو شعیب کے لہجے میں غرور کی جھلک نظر آئی۔ ماجد خان نے کہا کہ بیٹا، میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا سر تمہارے کندھوں پر سلامت رہے۔ اس پر شعیب شرمندہ ہوا اور یس سر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ شعیب اختر راولپنڈی کلب میں مسلسل کھیلتے رہے۔ شروع میں یہ عمران خان کے سٹائل کو کاپی کرتے تھے، پھر انہوں نے وقار یونس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اپنا الگ بولنگ ایکشن بھی ڈیویلپ کر لیا۔ ایک دفعہ شعیب اختر نے راولپنڈی کرکٹ کلب میں پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کو فلڈ لائٹس میں پریکٹس کرتے دیکھا تو اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھنا، آئندہ چند سالوں کے بعد میں تم لوگوں کو ان کھلاڑیوں کے درمیان کھڑا نظر آؤں گا۔ شعیب اختر کے دوست ہنسی میں یہ بات ٹال گئے، لیکن شعیب اختر قومی کرکٹر بننے کا تہیہ کر چکا تھا۔ راولپنڈی کرکٹ کلب میں ہی شعیب اختر کی ملاقات عالمی کرکٹ ٹیم کے کوچ سر رابرٹ کراس سے ہوئی اور انہی کے مشورے سے ان کی بولنگ میں نکھار آیا اور اپنی پرفارمنس سے انہوں نے راولپنڈی ڈویژن کرکٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ اشتیاق شاہ کو بے حد متاثر کیا۔ 1994 میں جب نیوزی لینڈ کی انڈر 19 ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تو اس ٹیم نے پنڈی کلب میں مقامی ٹیم کے ساتھ سائیڈ ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا۔ اشتیاق شاہ نے شعیب اختر کو اس ٹیم میں شامل کروا دیا۔ اس ٹیسٹ میچ میں شعیب اختر نے 11 وکٹیں لے کر اپنی شاندار بولنگ کا لوہا منوا لیا۔ اشتیاق احمد نے شعیب اختر کی شاندار کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کی مزید مدد کی۔ اس طرح شعیب اختر نیوزی لینڈ کے خلاف انڈر 19 ٹیسٹ ٹیم کا بھی حصہ بن گئے۔ شعیب اختر اور اس کے گھر والے اس کامیابی پر خوشی سے سرشار تھے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی انڈر 19 ٹیمز کے درمیان میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، لیکن اس میچ میں شعیب اختر صرف 2 وکٹیں لے سکے۔ اگلے ماہ انہوں نے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں جونیئر ٹیم کی طرف سے پہلا ون ڈے میچ بھی کھیلا اور 2 وکٹیں حاصل کی۔ اب شعیب اختر کے گھر والے بھی ان سے خوش تھے اور انہوں نے شعیب کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی۔ شعیب اختر نے پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا، کالج چھوڑ دیا اور لاہور روانہ ہو گئے۔ ان دنوں لاہور میں پی آئی اے کرکٹ ٹیم کے ٹرائلز ہو رہے تھے۔ شعیب اختر نے ان ٹرائلز میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ایک دوست اجاز کے ساتھ لاہور کا راستہ لیا، لیکن پیسے بچانے کے لیے دونوں دوست ایک بس کی چھت پر سوار ہو گئے۔ یہ کبھی بس کے پیچھے لٹک کر اور کبھی کسی سٹاپ پر تھوڑی دیر کے لیے اتر کر کنڈکٹر کی نظروں سے بچتے رہے۔ 7 گھنٹے بعد جب یہ لاہور پہنچے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ دونوں دوستوں کے پاس کل ملا کر صرف 25 روپے تھے، جو کہ ہوٹل کے کرائے اور اگلے دن کے اخراجات کے لیے بالکل ناکافی تھے۔ شعیب اختر نے وہاں پاس کھڑے ایک تانگے والے عزیز خان سے مدد کی درخواست کی۔ شعیب اختر نے تانگے والے سے وعدہ کیا کہ وہ جب قومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جائے گا تو اپنے اس تانگے والے محسن عزیز خان سے ملنے ضرور آئے گا۔ تانگے والے نے ان دونوں دوستوں کو تانگے میں سونے کی جگہ دے دی۔ اگلے دن عزیز خان تانگے والا دونوں دوستوں کو ماڈل ٹاؤن کے اس گراؤنڈ میں خود چھوڑنے گیا جہاں ٹرائلز ہو رہے تھے۔ ان ٹرائلز میں شعیب اختر سلیکٹ ہو گیا اور 1 سال تک پی آئی اے کی طرف سے کھیلتا رہا، لیکن پھر کم تنخواہ اور ٹیم کے خراب حالات سے بدظن ہو کر شعیب نے نوکری چھوڑ دی۔ شعیب اختر کے گھر والے چاہتے تھے کہ اب یہ کرکٹ چھوڑ کر کوئی اور کام کرے، لیکن شعیب اختر نے ہار نہ مانی اور دوبارہ راولپنڈی کرکٹ کلب کی طرف سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ یہ کچھ عرصہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے بھی کرکٹ کھیلتے رہے۔
1996 میں دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کی اے ٹیم میں شامل ہو کر انگلینڈ چلے گئے، لیکن اس سیریز میں کوئی خاص کارکردگی نہ دکھا سکے۔ شعیب اختر کی اپنے کوچ آغا اکبر سے بھی لڑائی ہو گئی، جن کی شکایت پر پی سی بی نے شعیب اختر پر 1 سال کی پابندی لگا دی۔ 1997 میں یہ پابندی ختم ہو گئی۔ جب شعیب اختر قومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے تو انہوں نے آغا اکبر کو فون کر کے گالیاں دی اور کہا کہ اب تم مجھے سٹار بنتا دیکھو۔ شعیب اختر نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے ہی ہوم گراؤنڈ راولپنڈی میں کھیلا۔ یہ میچ 29 نومبر سے 3 دسمبر 1997 تک جاری رہا، جس میں انہوں نے صرف 2 وکٹیں حاصل کی۔ پھر 1998 میں دورہ ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی۔ ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ میں 12 اوورز میں 5 وکٹیں لے کر خود کو بہتر بولر ثابت کر دیا، مگر شعیب اختر جلد ہی فٹنس مسائل کا شکار ہو گئے۔ شعیب کو اپنے فلیٹ پاؤں کے ساتھ بھاگ دوڑ کی اصل تکنیک معلوم نہیں تھی، چنانچہ جلد ہی ان کی کمر ٹخنوں میں درد اور کھنچاؤ پیدا ہونے لگا۔ زمبابوے کے خلاف سیریز کے دوران شعیب اختر کو گھٹنا فریکچر ہونے کی وجہ سے 6 ماہ بستر پر گزارنا پڑے اور ایسا لگتا تھا کہ اب ان کا کیریئر ختم ہو جائے گا، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے ایک ایسا یادگار میچ کھیلا جس نے شعیب اختر کو سپر سٹار بنا دیا۔ یہ 17 فروری 1999 کا دن تھا۔ بھارتی شہر کلکتہ، جو اب کولکتہ کہلاتا ہے، میں پاک بھارت ٹیسٹ میچ جاری تھا۔ گیند شعیب اختر کے ہاتھ میں تھی اور سامنے بھارت کا سٹار بیٹسمین راہل ڈراوڈ تھا۔ شعیب اختر نے گیند کروائی اور گیند ان سوئنگ ہوتی ہوئی وکٹوں سے جا ٹکرائی۔ وکٹیں اکھڑ کر دور جا گریں اور ڈراوڈ کو پویلین واپس جانا پڑا۔ اسٹیڈیم میں بیٹھے 1 لاکھ سے زائد بھارتی تماشائیوں پر پہلے تو سناٹا چھا گیا، لیکن پھر سچن ٹنڈولکر کو گراؤنڈ میں داخل ہوتا دیکھ کر سب خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ سچن ٹنڈولکر، جس کو ماسٹر بلاسٹر اور کرکٹ کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، گراؤنڈ میں کریز پر آ چکا تھا۔ شعیب اختر نے ڈراوڈ کی طرح ٹنڈولکر کو بھی یورکر پھینکا اور ٹنڈولکر بھی یورکر کو روک نہ سکے۔ گیند کے وکٹوں سے ٹکراتے ہی وکٹیں اڑ کر دور جا گری۔ شعیب اختر نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ٹیم کے تمام ساتھی ان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کلکتہ اسٹیڈیم میں لاکھ سے زائد کے مجمع پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ دوسری طرف پاکستان میں شعیب اختر ہیرو بن چکا تھا۔ شعیب اختر نے میچ کی دونوں اننگز میں 4 وکٹیں لے کر پاکستان کو فتح دلوائی۔ اس سیریز کے بعد جب شعیب اختر پاکستان پہنچے تو ان کے مداح ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے، جنہوں نے ان کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ لاہور واپس پہنچ کر شعیب اختر تانگے والے عزیز خان کے پاس گئے اور اس کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ بھارت کے خلاف یادگار پرفارمنس کے بعد شعیب اختر نے 1999 میں ہی اپنا پہلا ورلڈ کپ کھیلا۔ اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے 10 میچوں میں 16 وکٹیں حاصل کی، تاہم فائنل میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی اور اس میں شعیب اختر کوئی وکٹ نہ لے سکے۔ شعیب اختر کے خلاف ڈسپلن کی خلاف ورزی کی شکایات بھی سامنے آتی رہتی تھیں اور ساتھ ہی کھلاڑی بھی ان کے خراب رویوں کی وجہ سے ان سے ناراض رہتے تھے۔ شعیب اختر پر وقفہ سے یہ الزامات بھی لگے کہ یہ میچ سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ پارٹیوں میں جاتا رہتا ہے اور کھیل پر توجہ نہیں دیتا۔ شعیب اختر کے کرکٹ کیریئر کا سب سے مشکل مرحلہ شاید وہ تھا جب ان پر 1999 اور 2001 میں مشکوک باؤلنگ ایکشن کے الزامات لگے۔ ان الزامات کے بعد یونیورسٹی آف ویسٹ آسٹریلیا میں ہیومن بائیو میکینکس کے ایکسپرٹ بروس نے شعیب اختر کا معائنہ کیا اور اس معائنے میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ شعیب اختر کا کندھا گیند پھینکتے وقت اپنے جوڑ سے نکل آتا تھا اور گیند پھینکنے کے بعد دوبارہ واپس اپنی اصل پوزیشن میں آ جاتا تھا۔ شعیب اختر کے جسم کی اس غیر معمولی خوبی کا انکشاف ہونے کے بعد ان کو دوبارہ باؤلنگ کی اجازت مل گئی۔ یوں شعیب اختر دوبارہ ٹیم میں واپس آ گئے۔ اب ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ یہ 100 میل کی رفتار سے گیند پھینک کر عالمی ریکارڈ بنائیں۔ 2003 کے ورلڈ کپ میں شعیب اختر یہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انگلینڈ کے خلاف میچ کے چوتھے اوور کی آخری گیند پر شعیب اختر نے کیریئر کی سب سے بہترین اور تیز ترین بال کروائی۔ شعیب اختر نے 100.02 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینک کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا تھا اور اس ریکارڈ کو ICC نے بھی تسلیم کر لیا۔ شعیب اختر کی تیز گیندوں کی طرح ان کے باؤنسر بھی بہت خطرناک تھے۔ 2003 میں لاہور میں ایک ٹیسٹ میچ کے دوران شعیب اختر کے باؤنسر سے ساؤتھ افریقن بیٹسمین گیری گرسٹن زخمی ہو گئے، جن کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کو آنکھ کے نیچے 10 ٹانکے لگے۔ لیکن شعیب اختر کے کیریئر کو بھی سکینڈلز کے باؤنسرز کا مسلسل سامنا رہتا تھا۔ 2006 میں شعیب اختر پر چیمپئن ٹرافی سے پہلے ممنوعہ ادویات کے استعمال کا الزام لگا اور PCB نے شعیب اختر پر 2 سال کی پابندی لگا دی، لیکن شعیب اختر نے اس پابندی کے خلاف اپیل کی اور یہ پابندی ختم ہو گئی۔ اگلے سال 2007 میں ورلڈ کپ تھا۔ اس سے چند ہفتے پہلے شعیب اختر پھر ایک بار سکینڈل کی زد میں آ گئے۔ ان کی شاہد آفریدی سے لڑائی ہو گئی۔ جب محمد آصف نے ان کو چھڑوانے کی کوشش کی تو شعیب اختر نے محمد آصف کی ٹانگ پر بھی بلہ مار دیا۔ شعیب اختر اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے علاوہ دوسری ٹیموں کے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی جھگڑتے رہتے تھے، جس کا تذکرہ ہربھجن سنگھ نے خود ایک پروگرام میں کیا تھا۔
انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ شعیب اختر نے مجھے اور یووی کو پٹخ پٹخ کر مارا تھا۔ ہربھجن سنگھ کے مطابق شعیب اختر بہت طاقتور تھے جو کہ 3 لوگوں کے قابو میں بھی نہ آتے تھے۔ ناظرین، شعیب اختر صرف کھلاڑیوں سے ہی نہیں بلکہ تماشائیوں سے بھی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ 2002 میں شعیب اختر نے ایک تماشائی کے سر میں بوتل دے ماری، جبکہ ڈھاکہ میں ایک تماشائی نے شعیب اختر کے سر پر اینٹ دے ماری تھی۔ اس کے علاوہ 2008 میں شعیب اختر کو ایک بار پھر پابندی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ شعیب اختر نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کی نمائندگی کی تھی۔ انہی دنوں شعیب اختر پر پی سی بی نے 5 سال کی پابندی بھی لگا دی تھی۔ شعیب اختر کا دعویٰ تھا کہ نسیم اشرف ان کو زبردستی اپنے قریبی حلقہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ شعیب کو اپنے ساتھ کھانا کھانے، گپے لگانے اور نیٹ میں پریکٹس یعنی بال کروانے کا کہا کرتے تھے، اور شعیب اختر نے نسیم اشرف کو سختی سے انکار کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے نسیم اشرف شعیب اختر سے سخت ناراض ہو گئے اور شعیب اختر پر پابندی لگا دی۔ لیکن چیئرمین پی سی بی نسیم اشرف کہتے تھے کہ شعیب اختر پر پابندی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے لگائی۔ اس سب کے باوجود یہ پھر ٹیم میں واپس آ گئے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے؟ جی ہاں، آصف علی زرداری کی سفارش کی وجہ سے، جن کی جماعت پیپلز پارٹی اس وقت ملک پر حکومت کر رہی تھی۔ ناظرین، شعیب اختر ٹیم میں واپس تو آ گئے لیکن سکینڈلز نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ 2010 میں شعیب اختر کو انگلینڈ میں میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس پر شعیب اختر کو میچ فیس کا 75% جرمانہ ہوا۔ اس کے بعد شعیب اختر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ 2011 کے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ شائقین کو امید تھی کہ شعیب اختر کا یہ آخری ورلڈ کپ بہت یادگار ہوگا، لیکن شعیب اختر کی کارکردگی بہت مایوس کن رہی۔ پورے ورلڈ کپ میں شعیب اختر کو صرف 4 وکٹیں ملی۔ شعیب اختر کے کیریئر کا آخری میچ 8 مارچ 2011 کو نیوزی لینڈ کے خلاف تھا، جو کہ پالی کلے اسٹیڈیم سری لنکا میں کھیلا گیا، جس میں شعیب اختر نے 9 اوورز میں 70 رنز دے کر صرف 1 وکٹ حاصل کی۔ اس میچ کے بعد شعیب اختر نے کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا۔ ناظرین، شعیب اختر نے اپنے ون ڈے کے کیریئر میں 247 ٹیسٹ کرکٹ میں 178 اور T20 میں 19 وکٹیں حاصل کی۔ تو ناظرین، یہ تھی کرکٹر شعیب اختر کی بایوگرافی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔